فیض پاتے ہیں صدیوں سے، جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جائے، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا، کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ اغننی بفضلک امن سوا، مجھے فضل، مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ اغننی، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ اغننی، میں غنی ہوں گا اگر تو ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا ہے اس آیت، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت، ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لکھ کو کک تنکا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہے کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، مخدوم نوح۔ دعا کیا ہے؟ وہ اغننی بفضلک امن سوا، اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ وہ سن دعا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگدستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرام، اغننی بفضلک امن سوا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرام، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما میں کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے، ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب سے پولیس ایجنسی تھی کہ وہ میرے ایک دفعہ میری ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا میرے کا، میں نے کیوں ہوا؟ کیوں لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں روگ لگ گئے، کھانا لاجواب ہے، اس وقت غربت تھی، تندرستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے، اور جب سے یہ دعا پڑی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے۔ اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا، وہ ایجنسی کوئی نہیں لیتا تھا، اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے، اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطہر مانگتا ہوں، حرام نہیں مانگتا۔ حرام کتنا زیادہ ہو جائے گا، وقت آئے گا ختم ہو جائے گا،
حرام جتنا پہاڑ بن جائے گا وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا. میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا, وہ بس ایک دفعہ پڑھا, مجھے نہ بھولا. پھر فرمایا سود کا انجام تنگدستی اور فقر ہے. اور ایک اور صحابی کا قول ہے, اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام فقر اور قلت ہے. اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے. اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دے. اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتے ہیں, آگے ذرا سنیں. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ, مولا مجھے غنی کر دے, مجھے پتہ ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا, محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا. وہ دعا ہے وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ, اغننی مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے. میں جا رہا تھا, سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی, اور سر پہ گارے کا تھال تھا اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا. وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا. اب ایک اور مزدور کھڑا تھا, اس میں چھت کی لپائی ہو رہی تھی, بھوسے والے گارے سے. تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی, اس نے پہچان لیا. میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا. وہ اغننی, اللہ مجھے غنی کر دے, بفضل کا, ہوگا تیرے فضل سے. محنت شرط ہے, یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھے, غور بھی سنے. محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہے محنت پہ ہو جائے. محنت شرط ہے, محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. کتنے ساری عمر محنت کرتے ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, اور مولا ایک شفقت یہ کرنا, مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. امن سوا, کسی کا زر در کا بھکاری نہ بنانا, کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ کسی کا مانگتا نہ بنانا, اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا, اللہ مجھے عاجز نہ بنانا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, کی طاقتور دعا ہے, اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں, اندر کے مفہوم کو دیکھیں, اندر کے ترجمے کو دیکھیں. آج بھی پڑھیں گے, کل بھی پڑھیں گے, لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں. اللہ کی ہم قیامت کے دن سننا غور سے, عدد نہیں تولے جائیں گے, عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا. اس نے اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے, اس کی طلب کتنی ہے, اس کی للہیت کتنی ہے, اس کی طلب کتنی ہے, اور اس کا جذبہ کتنا ہے, اللہ کے لیے تولا جائے گا. اور پھر ابھی بات, وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا, جس قربانی سے کیا جائے گا, جیسے آپ چکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں, اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے, وہ نور تولا جائے گا. اس مجاہدے سے نور ملتا ہے, اس مجاہدے سے گھروں کو چھوڑا آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں, آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے, اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا, اس قربانی پہ جو قربانی آئی, کبھی جاگنے کی, کبھی ٹیک ہٹانے کی, کبھی توجہ کرنے کی, کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی, اس پہ نور ملتا ہے. یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, مولا مجھے غنی کر دے, اور مجھے پتہ ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں. زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں, جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں, جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں, جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے, رزق نہیں ہے, صحت نہیں ہے, عزت نہیں ہے, سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, راحت نہیں ہے, جادوؤں نے گھیر لیا, بندشوں نے تباہ کر دیا, حاسدین نے برباد کر دیا, مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا, حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا, کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. مجھے کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں, بابا جی ہیں, کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ کل واللہ پڑھاتے ہیں. ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں, 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں, وہ سورۃ کل واللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو. اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں, کھانے اچھے ہوں, ایک سوٹ ہو, 7 کھانے ہوں, ایک خوبصورت تکیہ ہو, ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو, ایک بستری کی چادر ہو, اور 7 کھانے ہوں. فرمایا وہ دیتے ہیں, لیتے ہیں, سورۃ کل واللہ پڑھاتے ہیں, پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, بہت دیر تک دعا کرتے ہیں, لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں, لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں. کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے, بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ کل واللہ پڑھو, اب اللہ کا درود پاک پڑھو اور سورۃ کل واللہ پڑھو, وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے. میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے. اس نے کہا پتہ کروں گا. کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا, آتے یہ کاغذ دیا, اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی, اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں, ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل, پریشانی, الجھنیں, ناکامیاں, حالات, مسائل, بے اولادی, جادو, جنات, اثرات, بندشیں, کوئی بھی ہے, وہ مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں, خوبصورت تکیہ لیتے ہیں, بہترین سوٹ لیتے ہیں, بستری کی چادر لیتے ہیں, ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں, اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں, اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں, عطر کی خوشبو لیتے ہیں, یہ لیتے ہیں, یہ لیتے ہیں. وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں, بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ کل واللہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا کس طرح پتہ کر کہ یہ عمل کیا ہے, پتہ کر یہ عمل کیا ہے. اس نے آیا نا, اس نے مجھے خط دیا,
اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری صورت قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت میں نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خود بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے ایک گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص، ساری سورت قل ہو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئی اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کیا یہ عمل ہے؟ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں پیر صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بننے کے ساتھ بن، تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی، ہر وقت غلامی ہوتی تھی۔ تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن۔ اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ اور ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے۔